مالیاتی ادارے، سایہ بینکنگ۔ چند سالوں سے علی مویشی پال رہا ہے جو اسے باپ سے وراثت میں ملے ہیں۔ اس کام میں آمدن بھی اچھی ہے لیکن زحمت بھی زیادہ ہے۔ علی جو ہمیشہ پہلے سے زیادہ منافع کی خواہش رکھتا تھا اب اس کام سے تھک چکا ہے۔ اس شش و پنج کی کیفیت میں علی ٹی وی پر کسی مالیاتی ادارے کا وسوسے سے بھرا اشتہار دیکھتا ہے جس میں پیسہ جمع کروانے پر بہت زیادہ منافع دیا جاتا ہے۔ فیصلہ کرتا ہے کہ مویشیوں کو بیچ دے اور پیسے کو اس مالیاتی ادارے میں لگا دے۔ علی کا انتخاب یہ وہی راستہ ہے جسے دنیا کی معیشت نے پچھلے 100 سال میں طے کیا ہے۔ مویشیوں کی غلہ بیچنے سے پہلے علی کی آمدن دودھ اور گوشت بیچنے سے تھی اور وہ حقیقی کمائی کر رہا تھا، لیکن اب پیسہ اس کے لیے کام کرتا ہے بغیر اس کے کہ حقیقی سرمایہ پیدا کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ منافع کی پیدائش حقیقی سرمایہ پیدا کیے بغیر کھیتی باڑی، غلہ بانی، کارخانہ، عمارت سازی، معیشت اور تجارت کی حقیقی بنیادیں ہیں۔ ان میں پیسے کی گردش لوگوں کی زندگی میں خوشحالی کا باعث ہے، لیکن گزشتہ 100 سال میں عالمی معیشت نے پیسہ بنانے کا تجربہ کیا ہے اور اقتصادی حقیقی حصے کے بجائے صرف مالیات کا حصہ بڑھتا رہا ہے، جس کی وجہ سے پیسہ حقیقی حصے میں رہنے کے بجائے مالیات کے حصے میں رہا ہے، جیسے بینک، مالیاتی ادارے، اسٹاک ایکسچینج میں ہی گھومتا رہتا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ حقیقی سرمایہ کے لیے اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ البتہ حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ مالیاتی اداروں کے کاموں کو قواعد و ضوابط کے اندر لے آئیں۔ ان مالیاتی اداروں میں تمام بینک حکومت کے براہ راست سرپرستی اور مرکزی بینک کی مداخلت کی وجہ سے مجبور ہیں کہ سخت قواعد و ضوابط کے اندر رہ کر کام کریں۔ لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو بینک نہیں ہیں تاہم بینک والے کام انجام دیتے ہیں، اور یہ ادارے معیشت کے ایک نامرئی سائے کے اندر رہتے ہیں۔ جہاں ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا وہاں وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور قوانین کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بینک کی تجارت میں اس حصے کو سایہ بینکنگ کہتے ہیں، یعنی شیڈو بینکنگ۔ ایسی تجارتی سرگرمیاں جو حقیقی سرمایہ کے لیے خطرناک اور خدشہ دار ہیں، جن کی وجہ سے بڑے معاشی بحران پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ 2007 میں امریکہ میں معاشی بحران پیدا ہوا تھا، جس کی اصل وجہ انہی سایہ بینکوں اور مالیاتی اداروں کی جانب سے گھر بنانے کے لیے قرض جاری کرنا تھی۔ اب جبکہ یہ مسئلہ صرف امریکہ تک محدود نہیں رہا، بہت سے ممالک میں ایک دردسر بن گیا ہے۔ ہماری اپنی معیشت بھی اس سایہ بینکنگ کی وجہ سے کمزور پڑ رہی ہے۔ ہماری اپنی زمین کا 20% اصل زر 6000 غیر قانونی مالیاتی اداروں کے پاس ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ان مالیاتی اداروں نے کس طرح یہ اصل زر اپنے پاس اکٹھا کر لیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ادارے سایہ بینکنگ کے اندر کام کرتے ہیں۔ یہ ادارے جمع کروائی جانے والی رقم پر بڑی شرح سود دے کر لوگوں کے پیسے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، پھر عارضی کرنسی کے کھیل کے ساتھ حقیقی سرمایہ اور ملکی اقتصاد کے پہیے کو جام کر دیتے ہیں۔ زائد منافع کی لالچ میں فصل پر حملہ کرنے والی سنڈی کی طرح زیادہ منافع دینے والی جگہوں جیسے اسٹاک ایکسچینج، منی چینجرز، تعمیراتی فنڈز اور قرض لین دین والی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بالکل واضح ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور ان کی ناکامی کی وجہ لوگوں کی خطیر رقم کو تباہ کر سکتی ہے۔ تباہی کا سب سے خطرناک مرحلہ وہ ہے کہ جب مشہور امریکی دھوکے باز پونزی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے یہ ادارے نئی جمع ہونے والی رقوم کے ذریعے پہلے جمع کی جانے والی رقوم کا منافع ادا کریں۔ پھر جب لوگ اس ماجرا کی طرف متوجہ ہوں اور چاہیں کہ اپنے رقوم کو حاصل کریں تو اس وقت ایسے اداروں کے پاس ادائیگی کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہوتا اور دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ البتہ موضوع صرف یہ نہیں ہے، وہ بغیر کسی قانون قاعدے کے قرض دیتے ہیں کیونکہ وہ قانون کے مطابق ادائیگیوں کے لیے رقم بچا کر نہیں رکھتے، جبکہ یہ مالیاتی ادارے جو بہت زیادہ رسک پر ہوتے ہیں انہیں ادائیگیوں کے لیے بینکوں سے زیادہ رقم بچا کر رکھنی چاہیے، لیکن وہ لوگوں سے اکٹھا کیا ہوا سارا پیسہ قرض میں دے دیتے ہیں، اور پھر اگر لوگ اپنی رقوم واپس مانگ لیں تو انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ مالیاتی ادارے اور سایہ بینکنگ جن کا کاروبار 100% سود خوری پر مبنی ہے، مغربی تجارت اور معیشت کی چال چلتے ہیں، جیسا کہ برطانوی مرکزی بینک کا سابق سربراہ مارکس کارنے کہتا ہے کہ یہ مالیاتی ادارے عالمی معیشت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ یہ خطرناک سودی کاروبار کے نمونے آج ہمارے ملک کی معیشت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ اسلامی معاشی نظام میں ان کی کوئی جگہ نہیں، انہیں ہر صورت ختم کیا جانا چاہیے۔